اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے اپنا سبق سنایا اور عرض کیا تھا کہ ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی۔ 18,000 مخلوق میں ایک کو بھی اللہ نے عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا۔ اگر ایک مخلوق بھی بیکار ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام بیکار کیا اور اللہ کا کوئی کام بیکار نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یعنی انسانوں کی جو نوع اور قسم ہے ان کو کیوں پیدا کیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت۔ یہ کسی بھی مخلوق کا مقصد نہیں ہے۔ کسی بھی مخلوق کو پیدا کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرے۔ یہ مقصد صرف اور صرف حضرت انسان کا ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کی ڈیوٹی اور ان کا وظیفہ یہ بنایا کہ وہ اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کا سیٹ اپ اس طرح کا بنایا۔ مثال کے طور پر ہاتھ ہیں، ہاتھوں کا عمل ہے چھونا پکڑنا۔ پیر ہیں، ان کا عمل ہے چلنا دوڑنا۔ آنکھوں کا عمل ہے دیکھنا، کانوں کا عمل ہے سننا، دماغ کا عمل ہے سوچنا۔ دل کا کیا عمل ہے؟ دل کا عمل ہے محبت کرنا۔ کس سے محبت کرنا؟ پتھر سے ہو، بت سے ہو یا کسی سے ہو، رہتا نہیں ہے دل محبت کیے بغیر۔ پتھر سے ہو، بت سے ہو یا کسی سے ہو، رہتا نہیں ہے دل محبت کیے بغیر۔ دل کا وظیفہ ہے محبت کرنا۔ دل کا وظیفہ ہے محبت کرنا۔ یہ چپکتا ہے، یہ محبت کرتا ہے۔ کس سے محبت کرتا ہے؟ یہ پتھر سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس مکان میں رہتا ہے در و دیواروں سے محبت کرتا ہے۔ کرایہ دار کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور جب خالی کر کے جاتے ہیں تو دل روتا ہے ان کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محلے سے در و دیوار سے محبت ہو گئی تھی۔ ہاسٹل میں پڑھنے والے طلباء، دارالاقامہ میں رہنے والے بچے، طلبہ عزیز جب 2، 5، 10 سال کے بعد کمرہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو در و دیوار کو دیکھ کے روتے ہیں۔ اور تو اور وقت کا نبی جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہا تھا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن کیا کروں تیرے اندر رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ تو وقت کے نبی کا دل مکہ سے محبت کرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے انسان کا دل ایسا بنایا ہے کہ اس میں محبت کا مادہ ہے۔ ٹھیک؟ تو جزوی طور پہ تو سب سے محبت کرنی چاہیے۔ بچوں کو ماں باپ سے کرنی چاہیے، شوہر کو بیوی سے کرنی چاہیے، بھائیوں کو بہن سے کرنی چاہیے، جزوی طور پہ تو محبت، لیکن حقیقی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ کی محبت ساری محبتوں پہ غالب آنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ حقیقی رب سے تو محبت کرتے نہیں ہیں، باقی سب سے محبت کرتے ہیں۔ حقیقی رب سے محبت نہیں، باقی سب سے محبت۔ کھانے پینے سے محبت، لباس سے محبت، در و دیوار سے محبت، گھوڑے گاڑی سے محبت، سیل فون سے محبت، آئی پیڈ لیپ ٹاپ سے محبت، جی ان سب چیزوں سے محبت۔ حالانکہ ساری کی ساری چیزیں فانی ہیں، ساری کی ساری چیزیں فانی ہیں اور باقی ذات اللہ کی ہے۔
اس کی محبت بھی باقی ہے۔ لذت الصوب یومن، کتنا ہی بہترین کلف والا کانجی والا لباس پہن لو، نیتا والا لباس پہن لو جی، اس کی لذت بس ایک دن، جہاں 2-4 مرتبہ نمازوں میں اٹھ بیٹھ ہوئی جی، اٹھنا بیٹھنا ہوا، شل پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کی آئرن ٹوٹ جاتی ہے اور پھر اس کو بھدا لگتا ہے، دوسرے دن دوسرا لباس پہنتا ہے یا دھو کے پہنتا ہے۔ تو لذت الصوب یومن، لذت الطعام ساعتن، بہترین کھانے کی لذت 1 سیکنڈ، 1 لمحہ، حلق سے نیچے اترا، کیا مرغ مسلم ہو کیا حلوہ ہو سب برابر۔ لذت الطعام ساعتن ولذت الدار دہرن، اور گھر کی لذت ایک زمانے بھر۔ ایک انجینئر سے کہتا ہے، آرکیٹیکٹ سے کہتا ہے بھئی ایسا بنانا سوسائٹی میں ایسا گھر کسی کا نہ ہو، وہ کوشش کرتا ہے، بہترین ماڈل پتہ نہیں کہاں کہاں سے ویب سائٹیں ڈھونڈ کے لاتا ہے، ایلیویشن، انٹیریئر، ایکسٹر جی، سارا کے سارا تیار کرتا ہے جی، اور مکان تیار ہونے کے بعد اس کا افتتاح ہوتا ہے، 2 مہینے کے بعد دوسرا مکان بننا ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کا ڈیزائن اس سے بھی بھاری ہوتا ہے، تو اس آدمی کو اس کا گھر دیکھنے کے بعد اپنا گھر بیکار لگنے لگتا ہے۔ تو لذت الدار دہرن، گھر کی لذت ایک زمانے بھر۔ معلوم ہے یہ ساری لذتیں فانی ہیں، یہ ساری لذتیں لمیٹیڈ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت دائمی ہے، اللہ کی محبت کی لذت دائمی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دائمی رب سے محبت کریں۔ پیارے نوجوان بچوں سے مخاطب ہو کے میں کہتا ہوں، ان لیلاؤں پہ کیا مرتے ہو؟ اس مولا پہ مرو جس مولا نے ان لیلاؤں کو حسن کی بھیک بخشی جی۔ میرے دادا شیخ حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ امریکہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر اپنے خلفاء متعلقین کو کہا کہ مجھے زو لے کر چلو، چڑیا گھر لے کر گئے، کہ اس حصے میں لے کے چلو جہاں لائن ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے، وہاں لے کر گئے، دیکھا کھلا میدان تھا، چاروں طرف سے جالی کی باؤنڈری تھی اور شیر دھاڑے مار رہا تھا۔ حضرت عصا کے اوپر ٹیک لگا کے 1 گھنٹے تک مسلسل ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے، اور اس کے بعد ایک ٹھنڈی آہ کھینچی، سرد آہ کھینچی، اور اپنے مریدین متعلقین کی طرف مخاطب ہوئے اور پلکوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، فرمانے لگے شیر کے اندر جب اللہ نے اتنا جلال رکھا ہے جی کہ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، قیامت کے دن رب ذوالجلال کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ پھر فرمایا کہ دیکھو 2 طرح کی شان تو اللہ کی بہت ہے، لاتعداد اللہ کی شان ہے، لیکن 2 طرح کی شان بڑی عجیب ہیں، ایک شان جلالی، ایک شان جمالی، ایک شان جلالی، ایک شان جمالی۔ فرمایا تتلی کے اندر، جس کو انگریزی میں بٹر فلائی کہتے ہیں، تتلی کے اندر، مور کے اندر، خرگوش کے اندر، بندر کے چھوٹے بچوں کے اندر، مرغی کے چوزوں کے اندر، پھلوں اور پھولوں کے اندر اللہ کی شان جمال ٹپکتی ہے۔ جب تتلی اتنی خوبصورت ہے تو تتلی بنانے والا خالق کتنا خوبصورت ہوگا، جب مور اتنا خوبصورت ہے مور بنانے والا رب کتنا خوبصورت ہوگا، جب گنے کا رس اتنا میٹھا ہے تو گنا پیدا کرنے والا رب کتنا میٹھا ہوگا۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی شان جمال ٹپکتی ہے۔ شیر کے اندر، چیتے کے اندر، مگرمچھ کے اندر، بچھو کے اندر، سانپ کے اندر، اژدہے کے اندر شان جلال ٹپکتی ہے کہ یہ اگر سامنے آ جائیں، ان سے سابقہ پڑ جائے تو بندے کا تن بدن کا روح کھڑا ہو جاتا ہے، روب کھا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ان مخلوق میں اتنا جلال ہے تو رب کریم کیسا پرجلال ہوگا، قیامت کے دن اس کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کریں، ہم اللہ سے ٹوٹ کے محبت کریں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں نہ کبھی آنسو بہاتے ہیں، نہ اللہ کی محبت میں کبھی تسبیح پڑھتے ہیں، نہ اللہ کی محبت میں کبھی تلاوت کرتے ہیں، سب روٹین کا کام چل رہا ہے، سب روٹین کا کام۔ میں بھی 2-3 دن پہلے لکھنؤ تھا، ہمارے ایک دوست ان کے گھر پر، تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر
چھوٹا سا خوبصورت ایک چڑیا گھر سے بنایا ہے. بہت سے پالتو جانور جیسے کبوتر ہیں، اس طرح کی چیزیں پالی جاتی ہیں ایسے پنجرے میں. تو ایک چڑیا دیکھی ان کے یہاں بڑی سی. کہا کہ یہ کیا کہ حضرت یہ سرخاب ہے. اوہو، زندگی میں کئی مرتبہ اپنی باتوں میں یہ بات کہی کہ کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. فلاں آدمی کہا کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، کون سے اس کے اندر سرخاب کے پر لگے ہیں. تو یہ محاورہ ہے اردو میں، لیکن سرخاب پہلی بار دیکھا دل خوش ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے پیارے رب، آپ نے واقعی سرخاب کو ایسا بنایا ہے، اور آپ نے واقعی اس کے پر اتنے خوبصورت بنائے ہیں کہ ایک محاورہ بن گیا کہ کسی آدمی کو حسین کہنا ہو یا حسن کا طعنہ دینا ہو تو یوں کہتے ہیں کہ میاں تمہارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے. اللہ اکبر کبیر. اس لیے دوستو کبھی کبھی چڑیا گھر بھی جاؤ، کبھی زو بھی جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھو، اور اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اس کی صنعت، اس کی خلقت، اس کی شان کو پہچانو. جی اس وقت اندازہ ہوگا اللہ پاک نے معصوم جانوروں کو کتنا حسن عطا فرمایا، معصوم پرندوں کو اللہ پاک نے کتنا حسن عطا فرمایا. بعض بزرگان دین اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق میں غور کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے. ایک بزرگ تھے گنگوں کی طرف، ان کو جمالیاتی شان سے بہت زیادہ رغبت تھی. پتہ چلا کہ کسی برہمن کے یہاں ایک گائے نے بچڑا دیا ہے، اور بچڑا بڑا خوبصورت ہے. تو یہ گئے مستقل سفر کر کے، اور برہمن کے دروازے پہ کہا کہ میں آپ کا بچڑا دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا آئیے. تو بچڑے کے پیشانی پہ سفید رنگ تھا اور پورا کالا تھا اور بہت ہی خوبصورت. فوراً اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر، پیارے اللہ کس جگہ آپ نے ظہور فرمایا ہے؟ پیارے اللہ آپ نے کس جگہ ظہور فرمایا؟ یعنی آپ نے شان جمال کا کس جگہ اظہار فرمایا کہ اس کو دیکھ کر آپ کی یاد آ گئی. اللہ اکبر کریے، اور بس آنسو بہائے اور وہاں سے چلے آئے. تو یہ سفر اور یہ کرایہ صرف اس لیے خرچ کیا تھا کہ اللہ کی ایک مخلوق کو دیکھ کر خالق کی عظمت اور دل میں بڑھ جائے. بہرحال دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم روٹین کی زندگی نہ گزاریں، ذرا اس سے ہٹیں، ہماری زندگی کا مقصد سمجھیں. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ کی معرفت اور محبت حاصل کریں. صبح سے شام تک کتنی مرتبہ اللہ کی محبت میں آنسو بہتے ہیں، کتنی مرتبہ اللہ کی محبت میں دل تڑپتا ہے، کتنی مرتبہ قرآن پاک کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، اس نظر سے چھوتے ہیں، اس نظر سے چومتے ہیں، اس نظر سے سینے سے لگاتے ہیں. یہ میرے رب کا کلام ہے. اپنی کال ہسٹری میں دیکھیں، صبح سے شام تک دوست احباب کو کتنے فون کرتے ہیں. کئی دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو صبح سے شام تک 10 مرتبہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، 10 مرتبہ ہیلو ہائی کرتے ہیں. تو صبح سے شام تک ٹوٹلی آپ کال ہسٹری میں دیکھیں کتنے دوست احباب ملنے والوں سے آپ نے ہیلو ہائی کی. اگر اللہ تعالیٰ ایک دن کی کال ہسٹری ہمارے سامنے رکھ کر فرمائیں کہ میرے بندے صبح سے شام تک تو نے اپنے دوستوں سے اتنی بات کی اور اتنی مرتبہ سب سے کال کیا کہ تو نے اپنے ملنے والوں میں، اپنے دوستوں میں مجھے سب سے زیادہ حقیر سمجھا کہ میرا کلام تم نے نہیں پڑھا، مجھ سے بات نہیں کی، سب سے بات کی، مجھ سے بات نہیں کی، تو بتائیے کیا جواب دیں گے؟ بتائیے کیا جواب دیں گے؟ ساری مخلوق سے بات، ساری دنیا سے ہیلو ہائے، ساری دنیا کو اسمائل اور مسکراہٹیں بکھیری جا رہی ہیں، دی جا رہی ہیں، اور پیارے رب کے ساتھ تنہائی میں کبھی وقت نہیں گزارا جا رہا. اس لیے دوستو کچھ وقت ہمارا وتبتل الیہ تبتیلا میں گزرنا چاہیے، یعنی تنہائی میں بیٹھ کر رب کائنات کے ساتھ ہم مناجات کریں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ ذکر فرمایا کہ ہمارے علاقے میں ایک گڈریا تھا، چرواہا، بکریاں چراتا تھا. شام کو آ کر نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کر چراغ کی روشنی میں قرآن پاک لے کر بیٹھتا تھا. ان پڑھ چراغ کی روشنی میں قرآن پاک لے کر بیٹھتا اور پنجابی زبان میں یوں کہتا، اللہ سائیاں یہ بھی سچ ہے، اللہ سائیاں یہ بھی سچ ہے، اللہ سائیاں یہ بھی سچ ہے، اللہ میاں یہ بھی سچ ہے، اللہ میاں آپ نے یہ بھی سچ فرمایا، اللہ میاں آپ نے یہ بھی سچ کہا، اللہ میاں آپ نے یہ بھی سچ کہا. حضرت فرماتے ہیں کہ جب انتقال ہوا کئی دن تک قبر سے خوشبو آتی رہی. اللہ کو یاداشت کی پسند آ گئی. میرے بھائیو،
ہمارے گھر کے اندر سب سے زیادہ غفلت کے ساتھ اگر کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو وہ قرآن پاک ہوتا ہے۔ نہ اس کے اوپر غلاف چڑھاتے ہیں، چڑھا لیا تو زندگی بھر اس کو دھوتے نہیں ہیں، نہ اس پر خوشبو لگاتے ہیں، نہ اس کو سینے سے لگاتے ہیں، نہ محبت سے اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کو کئی دفعہ اپنے سر پہ رکھتے، اس کو چومتے، آنکھوں سے لگاتے اور کہتے ھذا دستور ربی، یہ میرے رب کا دستور ہے، یہ میرے رب کا قانون ہے، یہ میرے رب کا دستور ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آج کل فاسد مزاج نوجوانوں کی محبوبہ کا اگر کوئی لیٹر آ جائے، کوئی کاغذ آ جائے، اسے چومتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور آنسو بہا کے اس پہ قطرہ گرا کے پھر اس کا فوٹو لے کے بھیجتے، دیکھو میں نے تمہارے خط کا کیسا استقبال کیا۔ ہائے ہائے، عشق مجازی میں اتنا آگے بڑھ گئے، عشق مجازی میں اتنا آگے بڑھ گئے، ڈپلیکیٹ عشق میں، محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے۔ یہ محبت اور یہ جذبات تو اللہ کے لیے ہونے چاہیے تھے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ پارلیمنٹ سے باہر نکل رہے تھے، ان کے ساتھی کی کسی انگلی پر زخم تھا تو پٹی بندھی ہوئی تھی، تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے اس کو دیکھا، کہا کہ یہ کیا انگلی میں پٹی کیوں باندھی ہوئی، کہ اس میں زخم لگ گیا ہے، کہ آپ کے زخم نے غلط جگہ کا انتخاب کیا ہے، یہ زخم تو یہاں ہونا چاہیے تھا، یہ زخم تو دل پہ ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، اللہ کی محبت دلوں کو زخمی کرے، اللہ کی محبت میں دلوں کو زخمی کریں۔ دل کیسے زخمی ہوتے ہیں؟ آپ راستے پہ جا رہے ہیں اور سامنے سے کوئی خوش قامت عورت گزر رہی ہے، آپ نے فوراً نظر بچائی اور کہا اللہ آپ کی پناہ، اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے، اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ اب دل ٹوٹ رہا ہے، نفس کہہ رہا ہے دیکھو ایک مرتبہ تو دیکھو، پلیز ایک مرتبہ تو دیکھو کتنی خوبصورت ہے، نہیں دیکھ، اب دل ٹوٹ رہا ہے۔ اب یہ جو دل پہ آرے چل رہے ہیں نا، یہ جو زخم لگ رہے ہیں جی، اور وہ گزرنے والی گزر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے مرہم سے اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں، اپنی محبت سے اس کے زخموں کو مندمل کرتے ہیں۔ یہ ہے دل کا زخمی کرنا جی، کہ جب جب دل نے ناجائز چیز کی طرف لپکنا شروع کیا، آپ نے اس کو بچایا، اب یہ جو ٹکر کھاتا ہے، ٹکراتا ہے، زخم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے مرہم سے اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے دور میں دوستو اللہ کی محبت حاصل کرنا یعنی اس کا تو تصور ہی نکل گیا کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل کی جائے۔ جب ہم مسجد کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے آئیں، میرے پیارے اللہ میں آپ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، اللہ میں جا نہیں رہا، آپ نے مجھے بلایا ہے، مؤذن سے کہلوایا تھا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، تو میں مؤذن کے بلاوے پر، جو بلاوا در حقیقت آپ کا تھا اور اس نے اعلان کیا، مؤذن بن کر اعلان کیا آپ کا بلاوا، میرے پیارے اللہ میں اس بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے آیا ہوں۔ میرے پیارے اللہ میں جب اپنے کسی دوست کے گھر، جو خوشحال دوست ہوتا اس کے گھر جاتا ہوں تو وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، میرے ہاتھ تحفوں سے لدے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب اس کے گھر سے نکلتا ہوں ہاتھ تحفوں سے لدے ہوئے ہوتے ہیں، جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، دل خوشیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، میں خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ میرے پیارے اللہ آپ کے دربار سے بڑا کس کا دربار ہو سکتا ہے، آپ کے در سے بڑا کس کا در ہو سکتا ہے؟ اللہ مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اللہ مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اپنی محبت سے میرے دل کو بھر دیجیے، اپنی معرفت سے میرے دل کو بھر دیجیے، اپنے قرب سے مجھے میرے دل کو بھر دیجیے۔ اس طرح سے بات کرتے ہوئے اللہ سے آئیں تو اس طرح سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ پھر مسجد میں داخل ہو عظمت کے ساتھ، میرے رب کا گھر ہے، بلند آواز سے بات نہ کریں، اپنے اوپر خشیت کو طاری کریں جی، دائیں بائیں فضول ادھر ادھر نہ دیکھیں، چپ چاپ سائلنٹ موڈ میں آ کے بیٹھ جائیں۔ نماز کا وقت ہو یا گنجائش ہے ابھی تو صلاۃ تحیۃ المسجد پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور متعلقہ جو نوافل واجبات ہیں، سنن مؤکد ہیں، ان کو ادا کریں، اور اللہ کے دربار میں عظمتوں کے ساتھ بیٹھیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یہ ڈفرنٹ ٹائپ کے ذکر کرتے رہے، اس سے اللہ کی محبت اور عظمت آئے گی۔ نیز قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دل گدگدا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے یہ دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے
سخت مٹی پر ہل چلانے سے زمین نرم ہو جاتی ہے. اب نرم زمین میں جو بھی بیج ڈالو گے اگے گا. سخت زمین ہوگی، جتی ہوئی زمین نہیں ہوگی، سخت ہوگی، اس پہ بیج ڈالیں گے اوپر پڑا رہے گا. اور بیج کو بارآور ہونے کے لیے، بیج کو اس کا نتیجہ ظاہر کرنے کے لیے چھپانا ضروری ہے. اگر وہ ایسے ہی پڑا رہے گا تو خراب ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا. زمین کے اندر کچھ اس کو دبائیں گے نیچے، جب اس کو چھپائیں گے تو پھر وہ ایک کے بدلے 100 دانے کی شکل میں نمودار ہوگا. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب مٹی نرم ہوتی ہے تب ہوتا ہے. اسی طرح دل کی زمین جو سخت ہوتی ہے اس کو ہم قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے اس میں گویا ہل چلائیں، اور دل کی زمین جب نرم ہو جائے گی تو اللہ کی محبت کے شگوفے اس کے اندر کھلیں گے. اللہ کی محبت و معرفت کے شگوفے اس کے اندر کھلیں گے. دل کی سرزمین جو بالکل ویران ہو چکی ہے، تنگ ہو چکی ہے، میں تو آج کل اللہ سے دعا کرتا ہوں، کئی مرتبہ کشمیر جانا ہوتا ہے سال میں، اور خاص طور سے اس موسم میں بھی کئی دفعہ جانا ہوتا ہے، برف باری ہوتی ہے. تو برف کے دنوں میں کشمیر کے چنار کے درخت اور دیودار کے درخت اور بڑے بڑے سروقد بڑے بڑے درخت دیکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایسے لگتے ہیں جیسے کسی نے ان کو جلا دیا ہو. نہ اس پہ کوئی کوپل ہوتی ہے، نہ کوئی پتا ہوتا ہے، نہ کوئی پتی ہوتی ہے، نہ کوئی پھول ہوتا ہے. بالکل ننگ دھڑنگ درخت پورے ویرانہ کی شکل بنائے ہوئے کھڑے رہتے ہیں. تو خزاں آتی ہے، ان کا لباس چھن جاتا ہے، ان کے پتے اتر جاتے ہیں، صبر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. 2-3 مہینے کے بعد برف ختم ہوتا ہے، پھر بہار کا موسم آتا ہے تو کلیاں چٹکتی ہیں، کوپلیں نکلتی ہیں، برگ و بار آنے شروع ہوتے ہیں، پھل اور پھول لگتے ہیں. میں تو وہاں جا کے کہتا ہوں میرے پیارے رب، ان درختوں پہ سال میں ایک مرتبہ بہار خزاں آتی ہے اور پھر پورے سال بہاری بہار رہتی ہے. یا اللہ ہمارے دل کی زمین پر خزاں آئے ہوئے زمانہ گزر چکا، یا اللہ آج تک بہار نہ آئی، یا اللہ دل کی زمین پہ بہار کب آئے گی؟ اللہ جلد از جلد اس کو بھیج دیجیے. اور یہ جو سیزن چل رہا ہے نا، یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ ٹھنڈی کے موسم کو نیکیوں کا سیزن فرمایا کرتے تھے. وہ کیسے؟ وہ کس طرح؟ اصل میں ٹھنڈی کے سیزن میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور اعمال بھی پورے ہو جاتے ہیں. ذکر و اذکار تلاوت بھی خوب ہوتی ہے، نیند بھی پوری ہوتی ہے، ہضم بھی پورا ہوتا ہے، اور نہ مچھر نہ مکھی نہ پسینہ، کوئی بے چینی نہیں. جبکہ گرمی کے موسم میں مستقل شدت گرمی کی وجہ سے بندہ اندر سے بے چین رہتا ہے، اس کو حضوری کی کیفیت نصیب نہیں ہوتی. ٹھنڈی کے موسم میں شیٹر پہنا، کمبل اوڑھا، بلنکٹ اوڑھا، دبے اور فوراً جڑ گئے اللہ کے ساتھ. تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس کو کیش کر لیں دوستوں. تو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو بندے ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم اللہ سے ٹوٹ کے محبت کریں. قرآن پاک کو اٹھا کے فوراً پڑھنا نہ شروع کریں، بلکہ عظمت کے ساتھ اٹھائیں. اس پہ کوئی گرد ہو تو اس کو صاف کریں، صاف ستھرے کپڑے سے اس کو چومیں، اس کو سینے سے لگائیں اور سینے سے لگا کے بیٹھے رہیں اور کہ میرے پیارے اللہ، یہ آپ کا کلام ہے، اللہ یہ آپ کا عظیم کلام ہے، آسمان کی چھت کے نیچے اس سے سچا کلام ہو نہیں سکتا. میرے پیارے رب، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، اس کے اندر جو اوامر ہیں، جو کام کرنے کا آپ نے احکام دیے ہیں، یا اللہ ان اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما عافیت کے ساتھ. اور جتنے اس میں نواہی کے آرڈر ہیں، یعنی نہ کرنے کے احکام ہیں، یا اللہ ان سے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرما اپنے فضل کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. اور سینے سے لگا کے اس کے بعد اس کو عظمتوں سے کھولیں، پھر پڑھنا شروع کریں. غفلت کے ساتھ نہیں، حضور قلب کے ساتھ. فون کو الٹا کر دیں، فون کو بند کر دیں. ایسا نہ ہو قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ایک نظر فون پر، ایک نظر واٹس ایپ پر، ایک نظر میسیج پر، اور قرآن یوں بند کر کے. یہ بہت بڑی بے ادبی. کتابوں میں لکھا ہے دوران تلاوت اگر کوئی بندہ ڈسٹرب کرے اور اس کو تلاوت سے غافل کرے تو بہت بڑا کوئی دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ بندہ اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا تھا اور تم اس کو ڈسٹرب کر کے اللہ سے ہٹا رہے تھے، تو تم نے بہت بڑا جرم کیا. لہٰذا کوئی بہت بڑا دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا کسی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی شدید ضرورت ہے کہ اگر نہ کہے گا تو نقصان ہو جائے گا اس کا یا کہنے والے کا، تو اس موقع پر احکام مجبوری کے الگ ہیں. اب ہم بات میں فون دیکھتے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح، کسی کلکٹر آفس میں کلکٹر کے سامنے بیٹھے ہو،
جج کے سامنے، اس کے ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، اور آپ کا فون آ جا رہا ہے، آپ سننا شروع کر دیں، تو یہ اس کی توہین ہے کہ نہیں؟ بلکہ کئی مرتبہ وہ فائل پھینک دیتے ہیں، جاؤ بات کرو، جس سے بات کر رہے ہو اسی سے فیصلے لے لو۔ جب میرے پاس آئے ہو میری طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، جب میرے پاس آئے ہو فون کو سائلنٹ اور بند کرنا چاہیے تھا۔ تو ہم دنیا کے آفسوں کے اندر جائیں تو وہاں ان کا اتنا مان سمان کہ فون بند کر کے جاتے ہیں، درست سست ہو کے جاتے ہیں، نظریں جھکا کے جاتے ہیں، اور رب کریم کا کلام پڑھتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی ہماری توجہ ذات حق کی طرف نہیں۔ لہذا غفلت کے ساتھ تلاوت نہ کریں، فون کو بند کر دیں، سائلنٹ موڈ میں کر دیں، اپنے سے دور کر دیں، اور یکسو ہو کر اللہ کی طرف لو لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ سورت کے اندر ایک حکیم صاحب تھے، انتقال فرما گئے، اللہ جنت نصیب فرمائے۔ انہوں نے عرق گلاب کے اندر ایک مسواک بھگو کے رکھی ہوتی تھی، اور جب ان کو درود شریف پڑھنا ہوتا، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوتی، اس عرق گلاب میں بھیگی ہوئی مسواک کو اپنے ہونٹوں پہ، اپنے دانتوں پہ گھماتے، منہ سے صاف کرتے تاکہ منہ خوشبودار ہو جائے۔ ویسے تو شاعر نے ایک تخیل پیش کیا کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، کہ اگر 1000 مرتبہ بھی میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں، پھر بھی اس منہ سے آپ کا نام لینا بہت بڑی بے ادبی ہے۔ شاعر نے تو تخیل پیش کیا، لیکن انہوں نے تو حقیقت میں مثالی طور پر، عملی طور پر مثال پیش کر دی۔ لہٰذا کوئی خوشبودار چیز منہ میں پہلے سے ڈال لینی چاہیے، منہ کو خوشبودار کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جب مومن بندہ تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس تلاوت کرنے والے مومن کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ اب ہمارے لبوں کو وہ بوسہ دے رہے ہوں، ہمارے خوشی کے یہ جو انوارات نکل رہے ہیں ان کو چوم رہے ہوں، اور ہمارا منہ بدبودار ہو، کیسی عجیب سی بات ہے۔ لہٰذا مسواک کرنا چاہیے، کوئی الائچی پہلے سے کھا لینی چاہیے، عطر لگانا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت شان کے ساتھ کریں، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو آج کی گفتگو کا بس موضوع یہی تھا کہ ہم اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے بنیں، اس لیے کہ یہ محبت مقصد زندگی میں سے ہے، مقصد زندگی کہ اللہ کی محبت و معرفت ہم حاصل کریں، یہ مقاصد میں سے ہمارے۔ اور مقصد کو کوئی آدمی بھول کے زندگی گزارے وہ بیوقوف کہلایا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پہ پہنچا، اور ریلوے اسٹیشن پہ پہنچنے کے بعد کوئی پوچھے بھائی کیا ارادہ ہے، کیوں آئے ہو؟ جی پتہ نہیں، بس آ گیا، پتہ نہیں آ گیا، تو پھر بیوقوف ہے، پاگل ہے؟ نہیں، پاگل تو نہیں ہوں، اللہ نے عقل تو بہت دی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، یہی تو بیوقوفی۔ اسی طرح ہم دنیا میں پیدا ہو گئے، کوئی پوچھے کیوں پیدا ہوئے؟ جی پیدا ہوئے ہیں، کھاتے ہیں، کماتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ کہ یہ معمولی، یہ کام تو ساری دنیا کر رہی، سارے جانور یہی کام کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر کھاتے پیتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ یہ تو کوئی کام نہیں ہوا۔ ہاں البتہ یہ ایک کام آپ ان سے ہٹ کے کر رہے ہیں، وہ یہ کہ پیسہ کمانے کا تم کام کر رہے ہو۔ دنیا میں کوئی جانور پیسہ کمانے کا کام نہیں کرتا، اور پیسہ کمانے کا جانور اگر کوئی کام کرتا ہے اس کے پیچھے بھی یہ حضرت انسان ہی کھڑا ہوا نظر آئے گا، چاہے وہ ہاتھی ہو، شیر ہو، اس پہ ٹکٹ لگا دیتا ہے کہ اس کو دیکھو گے تو اتنے پیسے جمع کرو۔ تو انسان کما رہا، جانور تو نہیں کما رہا نا۔ جتنے جانور دنیا میں پیدا ہوئے انسان سے کئی سو گنا کھانے والے بھی ہیں، لیکن عجیب بات ہے ایک پیسہ نہیں کماتے۔ پیسہ کما کر کھانے والا صرف یہ حضرت انسان ہے، اور پھر بھی بھوکا رہتا ہے، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو دوستو ہم اس ٹاپک پر غور کریں، تنہائیوں میں تدبر کریں۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے محبت اپنی معرفت اور محبت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن میرے پیارے اللہ زمانہ گزر گیا، پھیکی پھیکی زندگی گزارتے گزارتے زمانہ گزر گیا، کھاتے پیتے وقت گزارتے ہوئے میرے پیارے اللہ آج تک میں اس مقصد کو نہ سمجھ سکا کہ مقصد زندگی تو اللہ کی محبت و معرفت تھی۔ میرے پیارے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ آج ہمارے حال یہ ہے، کوئی گھڑی سے محبت کرتا ہے، ہر مہینے نئی گھڑی، کوئی فون سے محبت کرتا ہے، ہر مہینے نیا فون، کوئی جوتے چپل سے محبت کرتا ہے، ہر مہینے نیا جوتا،
اور بھی دنیا کے لوگوں کی محبت کے ذوق عجیب عجیب، پسندیدگی لائبلٹی ہر ایک کی الگ الگ۔ ایک شخص تھا، اس کو یہ جو کروکری برتن ہوتے ہیں، تام چینی کے برتن ہوتے ہیں، ایک مرتبہ اس سے کوئی پلیٹ ہاتھ سے چھوٹی، جیسے ٹوٹی وہ کھنن کر کے ٹوٹی، تو اس نے کہا ہو یہ تو بڑی شاندار آواز نکلی اس میں سے۔ دوسرے مہینے آدھی تنخواہ کی وہ کروکری خریدتا اور چھت پہ لے کے چڑھ جاتا، اور پھر وہاں سے ایک پلیٹ گراتا، اور وہ کھنن کر کے جب ٹوٹتے نیچے کہتا واہ واہ مزہ آ گیا۔ پھر تھوڑا لطف لیتا، اس کے بعد پھر ایک کوئی پیالی چھوڑتا، وہ ٹوٹتی، اس کی آواز اور ماسوا ہوتی، واہ واہ مزہ آ گیا۔ دیکھیے محبت کرنی تھی اللہ سے، اور یہ محبت کا عنصر جوڑ کہاں دیا، کہاں جوڑ دیا۔ میرے ایک استاد ساؤتھ افریقہ گئے، رات کو کافی دیر ہو گئی تھی، بات نکلی لوگوں کے شوق پر کہ لوگوں کے شوق کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ تو کسی نے کہا حضرت یہیں قریب میں ہمارے ایک شخص رہتا ہے، اس کو سانپوں سے بڑی محبت ہے، دنیا جہان کے سانپ اس نے پالے ہیں، چلو دیکھ کے آتے ہیں۔ گئے دیکھنے گئے، اب اس کو وہ بندہ تو بڑا خوش ہو گیا کہ کوئی لوگ جی میرے ذوق کی داد دینے کے لیے اور میرا جو سلیکشن ہے اس کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اور اس نے استقبال کیا، دکھا دیکھو یہ جو ہے یہ پانی میں رہتا ہے، اور یہ درختوں کے اوپر رہتا ہے، اور یہ پتوں میں رہتا ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں نسل ہے۔ اور اتنے میں اس نے ایک الماری کھولی، ہاتھ میں نکالا، دیکھو کلر کتنا خوبصورت، ہاتھ میں لو تو دیکھو۔ تو کہا کہ لا حول پڑھو بھائی، یہ تمہارا ذوق ہے پالو تم اپنے، لیکن ہمیں ہاتھ میں دینے کی بات مت کرو۔ میرے ساتھ خود ایک واقعہ پیش آیا، زامبیا کے اندر ایک اسنیک پارک ہے، سانپوں کا گارڈن۔ تو وہاں کوئی نوجوان لے گیا سانپ دکھانے کے لیے، میں نے کہا اللہ کے بندے تو کہاں لائے اسنیک پارک؟ پہلے تو میں سمجھا نہیں، میں سمجھا کوئی ناشتہ واشتے کا کوئی گارڈن ہوگا، وہاں ناشتہ کروائے کل جا کے۔ ناشتے کی اور یہ سانپ کی سپیلنگ دونوں ایک جیسی ہے نا، تو ہم نے تو دیکھا وہاں تو کچھ اور تھا۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ لکھنؤ میں ہوا۔ لکھنؤ میں ہم کسی دوست کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے کہ حضرت کل فلائٹ کتنے بجے؟ میں کتنے بجے؟ کہا تھوڑا جلدی آئیے گا، ہماری چکن کی دکان ہے وہاں۔ تو میں نے کہا کہ حلال ہوتی ہے؟ کہ جی حلال بالکل۔ مال کہاں سے لیتے ہو؟ کہا لوکل۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس دن ناشتے میں تھوڑا ہم نے ہلکا پھلکا کیا کہ بھئی ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو ہاں اس کی دکان میں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو برگر گڑبڑ کچھ نہ کچھ تو پیش کرے گا۔ اب ہم گئے تو وہ تھی کپڑے کی دکان۔ میں نے کہا لا حول الا باللہ، کچھ ناشتہ واشتہ تو ملے گا نہیں۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہ حضرت یہ لکھنؤ کی چکن مشہور ہے، تو ایک کپڑا ہوتا ہے جالی دار جس کو چکن کا کپڑا کہتے ہیں، یہ لکھنؤ میں بنتا ہے، بہت مشہور ہے وہ۔ میں نے کہا لا حول الا باللہ۔ حالانکہ میں نے اس سے پوچھا حلال، تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ حضرت حلال کا کیا مطلب، کپڑا تو حلال ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں تصور میں یہ کہا کہ جو مرغیاں کمپنی سپلائی کرتی ہیں، بہت سی مشینوں سے ذبح کرتی ہیں جو جائز نہیں ہے، یہ بغیر بسم اللہ کی ہوتی ہیں وہ، اور جس پہ بسم اللہ نہ پڑی گئی تو حرام ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اب حلال مال ہوتے کہ جی حلال بالکل مال۔ میں نے کہا کہاں سے لیتے ہو؟ کہا لوکل۔ اب ہم نے بات ختم کر دی۔ اب گئے تو وہاں کپڑے تھے، خیر وہ اسنیک پارک میں لے گئے۔ اب وہاں ہر جگہ کوئی نہ کوئی سانپ، مثلا کوئی دائرہ بنا ہوا ہے اور وہاں کچھ پرچی لگی ہوئی ہے کہ یہ سانپ ہے، درخت پہ رہتا ہے، درخت پہ غور سے دیکھو تو کہیں وہ نظر آئے گا کہ اس درخت پر اس کا بسیرا ہے اور یہ اسی کا علاقہ ہے۔ خیر تو ایک کنواں تھا، ڈیڈ کنواں، یعنی اس کنویں کے اندر وہ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، کافی گہرا تھا۔ تو وہ کالا حبشی جو وہاں افریقن ہوتے ہیں، اس نے ہمیں دیکھا کہ وزٹرس آئے ہیں تو فوراً ایک سیڑھی لے کے وہ نیچے اترا۔ وہاں اتنا موٹا، کافی لمبا اژدہا، اس میں بل کھائے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ وہ گیا، کالا سا چشمہ پہنا تھا، اور پیچھے سے جا کے اس نے ایسے کر کے اس کا منہ پکڑا اور فوراً پانی میں نہیں، ایسے پکڑ کے اور وہ گلے میں ڈال کے اوپر سیڑھی چڑھ کر لایا اور کہا یو لائک، یعنی آپ پسند کریں گے کہ اس کو ہاتھ میں لیں گے؟ میں نے کہا لا حول الا باللہ۔ ہم نے تو اللہ سے دعا مانگی، اللہ سانپ دنیا میں مت دکھائیے، قبر میں مت دکھائیے، حشر میں مت دکھائیے۔ کہا نہیں، بہت سے لوگ گلے میں لے کے اس کی فوٹو کھنچواتے ہیں اور یہ سب کرواتے ہیں۔ میں کہا وہ ہوں گے جو انہی کے ساتھ وہاں جا کر رہنے والے ہیں، یہیں سے تیاری کر رہے ہیں اس کی۔ خیر تو لوگوں کے ذوق ہوتے ہیں، لوگوں کے شوق ہوتے ہیں، تو لوگوں کو نہ جانے کیسی کیسی چیزوں سے شوق اور محبت ہو گئی، لیکن محبت جس سے کرنی تھی اس سے نہیں کر رہے۔ جی
सूरज से मोहब्बत, चाँद से मोहब्बत, सितारों से मोहब्बत, ज़मीन से मोहब्बत, आसमानों से मोहब्बत, इंसानों से मोहब्बत, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत। लेकिन इन मोहब्बतों का क़िबला असल जिसकी तरफ होना चाहिए था उसकी तरफ नहीं है। ठीक है, आप चीज़ों को देखते और उनसे मोहब्बत करते, लेकिन उसके पीछे आपको याद यही आना चाहिए था कि जब अल्लाह पाक ने इन चीज़ों को इतना प्यारा बनाया है, इनके बनाने वाला रब कितना प्यारा होगा। घूम फिर के तो बात इस तरफ से पहुंचनी चाहिए, इधर से पहुंचनी चाहिए। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया सीरू फिल अर्द, ज़मीनों में घूमो देखो और मुजरिमीन के हशर को देखो और हमें पहचानो, हमारी कुदरत को पहचानो, हमारी शान को पहचानो। जी, तो दुनिया में पैदाइश का मकसद है अल्लाह ताला की मोहब्बत और मारिफत हासिल करना। इसके अलावा कोई दोस्तों किसी और दूसरी चीज़ से समझौता नहीं हो सकता। हम हर वक्त इस बात को पेश नज़र रखें, हम किसी भी चीज़ से मोहब्बत करें, अल्लाह की निस्बत पर मोहब्बत करें। हम किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ कायम करें, अल्लाह के निस्बत पर ताल्लुक़ कायम करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ताल्लुक़ बीच में से अल्लाह का वास्ता हट जाए और डायरेक्ट हम उससे मोहब्बत करने लगे, तो ये तो फिर शिर्क हो जाएगा एक दर्जे में। हम टूट के उस चीज़ से बस यही से फ़र्क है अहले ईमान में अहले कुफ्र में, कि अहले कुफ्र हर उस चीज़ को जो नफ़ा पहुँचाने वाली और नुकसान देने वाली है उसके सामने झुक जाते हैं। सांप के सामने, पत्थर के सामने, कंकर के सामने, दरिया के सामने, हर नफ़ा नुकसान देने वाली चीज़ों के सामने सिरंदर हो जाते हैं। जबकि मोमिन की शान ये है कि मोमिन मखलूक की इबादत नहीं करता, खालिक की इबादत करता है। लिहाजा मखलूक कभी भी सूरज के सामने इबादत नहीं कर सकता, कभी भी उसको सलाम नहीं कर सकता, कभी भी उसको नमस्कार नहीं कर सकता, कभी भी उसके सामने सजदा नहीं कर सकता। वो मेरा और आपका नौकर ग़ुलाम है, उसको चाहिए वो 70 मरतबा हमारे सामने झुके, लेकिन हम तो झुकेंगे उसके खालिक के सामने, और वह है रब्बे करीम प्यारे अल्लाह। इसलिए दोस्तों इस टॉपिक पर हम गौर करें, अपने भी बच्चों को लेकर बैठें और उनको समझाएं कि सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह सब के खालिक हैं, और हम सब के सब एक अल्लाह की इबादत करते हैं, चाहे मखलूक कितनी खूबसूरत क्यों ना हो। हम हुस्न परस्त नहीं हैं, हम हुस्न परस्त नहीं हैं। हुस्न परस्ती, शख्सियत परस्ती, जाह परस्ती, मोह परस्ती, जी ये सब बुत परस्ती हैं। खुदा परस्ती कोई और चीज़ है। बुत परस्तियों की किस्में हैं। एक इलाका है, वहाँ के लोग हाथ उठाकर और पेशानी झुकाकर सलाम करते हैं। मेरे उस इलाके में जाना हुआ, बारहा जाना होता है। मैंने कहा कि देखो ये आपका सलाम जो है इसमें शिर्क की बू आती है। वो कैसे? वो इस तरह कि पहले ज़माने में नवाब बादशाह गुज़रते थे, तो जो छोटे दर्जे के लोग होते थे, लेबर किस्म के मज़दूर, तो वो उनके सामने सजदरेज़ होना चाहते थे उनके अदब में, लेकिन हर जगह सजदा कर नहीं सकते, तो अपनी इस हथेली को ज़मीन तस्वुर करते और पेशानी को तो पेशानी माना ही जाता है, और वो इसको ऊपर, इसको कहते हैं फ़र्शी सलाम, गोया फ़र्श पर हम झुककर आपको सलाम कर रहे हैं। मैंने कहा इसमें शिर्क की बुआरी है, गर्दनों को ना झुकाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गर्दन तो ऐसी रहनी चाहिए, ये गर्दन तो सिर्फ़ एक रब के सामने झुकते हुए अच्छी लगती है, एक रब के सामने झुक, ये कट तो सकती है लेकिन हर एक की जगह झुक नहीं सकती। लिहाजा ये आजिज़ तो अपनी दुआओं में कहा करता है, मेरे प्यारे अल्लाह, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक बदन का रुआं रुआं गुनहगार है, बदन का रुआं रुआं गुनहगार है, लेकिन मेरे 5 फीट के जिस्म के अंदर 4 उंगल का एक उज़्व ऐसा भी है जिसने जब से होश संभाला आज तक आपकी नाफरमानी नहीं की, और वह है मेरी पेशानी, वह है हमारा माथा, कि जब से होश संभाला अल्लाह ही के सामने ये पेशानी झुकती है, अल्लाह के अलावा किसी के सामने न झुकी और न इंशाअल्लाह झुकेगी। कि अल्लाह इस पेशानी की वफ़ादारी के तोफ़ैल पूरे जिस्म की मग़फ़िरत कर दी। मेरे भाइयों, लौट फिर मैं वही बात पर आता हूँ, हम अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत को अपने दिल में उजागर करें, इस दिए को रोशन करें मोहब्बत और मारिफत के दिल के अंदर। जी ये शगुफ़ा खिलाएं, अल्लाह से मांगें, अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दीजिए, अल्लाह अपनी मारिफत दे। जहाँ हम अपनी दुआओं के अंदर दौलत मांगते हैं, इज़्ज़त मांगते हैं, रिश्ते नाते मांगते हैं, कारोबार मांगते हैं, घर बार मांगते हैं, जहाँ सब कुछ मांगते हैं, वहाँ टूट कर यह भी मांगे, अल्लाह मुझे आप मिल जाइए, अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे दीजिए, अल्लाह मुझे अपनी मारिफत दे दीजिए। एक बाप ने अपने छोटे छोटे बच्चों को जमा किया जी, और बहुत से खिलौने सामने डाल दिए, कहा जो जिस पे हाथ रख दे वो उसका।
ایک بچے نے اپنے باپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. کہ یہ کیا کہ آپ نے کہا نا جس نے ہاتھ رکھ دیا وہ اس کا، بس میرے آپ ہے. باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ بچے کتنی ذہین ہیں. جس نے دیکھ لیا کہ وہ جو باپ اتنے سارے کھلونے لا کر دیتا ہے، اگر اسی پر ہاتھ رکھ لیا جائے، اسی کو اپنا بنا لیا جائے، تو یہ سارے کھلونے پھر اپنے ہی تو ہیں. جی تو اگر ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگنے لگے، اپنی دعاؤں میں اللہ ہی سے اللہ کو مانگنے لگے، تو پھر ہمیں جوکھو کیا ہے، پھر کیا ضرورت ہے. جی ہم جزوی طور پہ ایک ایک چیز مانگتے ہیں. اللہ گھر دے دیجیے، اللہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی دے دیجیے، اللہ چھوٹا سا فریج دے دیجیے، مانگتے ہیں اور وہ بھی لمیٹڈ چھوٹا سا. یا اللہ کوئی بھی بس چھوٹی سی کوئی گاڑی دے دی. بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگے تو ایسی لمیٹڈ نہ مانگے، اللہ کی شاہ نشان مانگے. بادشاہ وقت ہمارے گھر پر آئے اور وہ کہے بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے، اور کہے جی بس آپ 54 دے دیجیے، 1 روپیہ دے دیجیے. تو 1 روپیہ مانگنا، 54 مانگنا اس کی توہین ہے، اس کی توہین ہے. تو اتنے بڑے رب سے لمیٹڈ اس طرح کہنا بس اللہ ایک دے، اللہ بس ایک لڑکا دے دیجیے، بس ایک لڑکا چاہیے اور کچھ نہیں. لڑکی کی خوش قسمتی نہیں چاہیے، لڑکا نکلا بدماش تو. لڑکے کے لیے جاب شاپ نہیں چاہیے، کاروبار نہیں چاہیے، رزق نہیں چاہیے. تو پھر ایسا کیوں صرف ایک لڑکا دے دیجیے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ بھی کہہ دیں اور کچھ نہیں چاہیے. لا حول ولا قوت، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے مانگے، محبتوں کے ساتھ مانگے، عظمتوں کے ساتھ مانگے. تو کریں گے نا انشاءاللہ دوستو، اللہ سے محبت کریں گے، تلاوت محبتوں کے ساتھ کریں گے، ذکر محبتوں کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نکاح والے دلہا اور وکیل گواہ آ جائے. ماشاء اللہ. کتنے دلہا ہیں؟ 3. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹا دیکھو، 1-2 باتیں ذرا آپ سے متعلق میں سناؤں، اس کو دل کے کانوں سے سنیں. اللہ رب العزت نے آپ کو آج یہ دن دکھایا کہ آپ دلہے کی حیثیت سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ کا ایک نکاح ہوگا اور آپ کے ایمان کی تکمیل ہوگی. دیکھو، جو بچی آپ کے نکاح میں آئے گی یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے منتخب کی گئی. اس انتخاب کی قدر کریں. ٹھیک، بیوی اور شوہر دونوں کے دونوں آپس میں 2 دوستوں کی طرح رہیں، محبت کے ساتھ رہیں. بیوی کی محبت میں آ کے ماں باپ کو نظر انداز نہ کریں، اور ماں باپ کی محبت میں آ کے بیوی کو نظر انداز نہ کریں. بیلنس بنائیں، جس کا جو حق ہے اس کو پورا دیں. ایک آج کل بہت بڑی کمی یہ ہے، کئی مرتبہ نوجوانوں کی طرف سے یہ بات آئی سننے میں کہ لڑکے اپنی بیوی سے اس کا پاسٹ ماضی کھنگالتے ہیں، پوچھتے ہیں سچ بتاؤ تمہارا کس کے ساتھ افیئر چلتا تھا، کسی کے ساتھ محبت تھی، کالج میں، مدرسے میں، کہیں کوئی محبت کرنی نہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا آج کے زمانے میں. میں لکھ کے دیتا ہوں، میں قسم کھا کے دیتا ہوں، ہر ایک کو محبت ہے. مجھے بھی ہے، میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ. اب بتائیے دوستو، یہ شوہر کو کس نے اس بات کا حق دیا کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی سے کے ساتھ اس کا ماضی کھنگالے؟ یاد رکھیں، کوئی لڑکی حضرت مریم علیہ السلام، معائشہ صدیقہ جیسی عفیفہ نہیں ہے، اور کوئی لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پاک دامن نہیں. ہر ایک کے ساتھ صغیرہ کبیرہ لگے ہوئے ہیں. کسی کے اوپن ہو گئے اور کسی کے چھپے ہوئے ہیں. اللہ سب کے چھپا کے رکھے، اللہ سب کے چھپا کے رکھے. تو اس طرح کی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے. ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک واقعہ ایسا ہوا، گجراتی فیملی تھی، لڑکی سے قسم دھرم دے کے اس طرح پوچھنا شروع کیا پہلی رات میں، اور اس نے بتایا کہ ہاں ایک کالج میں لڑکا تھا میرا اور وہ اس طرح سے مجھ سے محبت کرتا تھا. وہ اسی وقت طلاق دے دی. اس سے پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں کیا؟ کہ مجھے غیرت آ گئی. تو غیرت کا تو نے کام کیا کیوں تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے کیے دھروں پر پردے رکھ رکھے ہیں، ستاری کی چادر سے سب کو ڈھانک رکھا ہے، تو تجھے کیا مجال تھی کہ اس ستاری کی چادر کو اٹھا کے اس میں جھانکتی؟ ایک موٹی سی مثال سنیں. اگر کوئی مکان میں کوئی لڑکا لڑکی اپنا منہ کالا کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ نہیں کہ دیواروں کو گرا دیں، چھت کو اوپن کر دیں اور سب کو دکھا دیں؟ لیکن اللہ نہیں کرتے. اللہ ستار ہیں، چھپاتے ہیں.
اب آپ نے جاسوسی کی ان کی، اور کسی دروازے کے سوراخ میں کی ہول میں سے اپنا کیمرہ لگا کے زوم کر کے اور ان کی ویڈیو بنائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جس چیز کو چھپایا تھا تم نے اس کو ظاہر کرنا شروع کیا۔ اچھا، گناہ تو کیا انہوں نے 2 منٹ، اور اسی وقت ان کو ندامت و شرمندگی ہوئی اور اللہ سے خوب توبہ کی، اور اللہ پاک نے ان کو اسی وقت اپنا ولی بنا لیا، اور ہم ان کی ویڈیو لے کے گھماتے پھر رہے ہیں۔ یاد رکھنا حدیث پاک کا یہ فیصلہ ہے، جو بندہ گناہ کرے اور گناہ پر ندامت کے ساتھ معافی مانگ لے، اب اگر اس معافی مانگے ہوئے شخص کو اس کے گناہ پہ کوئی عار دلاتا ہے تو اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ بھی اسی طرح کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک غلطی تو یہ ہرگز نہ کریں کہ یہ نہ پوچھیں کہ تمہیں کس سے محبت اور تھی، کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، مجھ سے کیسے ہو گئی، کس طرح کا معاملہ بنا، ہرگز نہیں، یہ موضوع ہی نہیں۔ بات سنا گی؟ نیز میاں بیوی دونوں کے دونوں پہلے دن اس بات پر اتفاق کر لیں انشاءاللہ ایک دوسرے کے دین پر تعاون کرنا ہے اور محبتوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، بلکہ شب اول میں آدمی کوشش کرے کہ وہ تہجد گزار بنے تاکہ پہلے دن سے زندگی، اس دیواجی زندگی کی ابتدا تہجد سے ہو۔ اور ایک بات اور سن لیں، کئی مرتبہ منگنی ہو جاتی ہے لیکن نکاح میں ٹائم ہے تو بچے آپس میں فون پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر نکاح ہو گیا اور رخصتی میں 2-4 مہینے ڈیلے کر رہے ہیں، کوئی باہر سے کوئی رشتہ دار آ رہے ہیں یا گھر زیر تعمیر ہے اور اس کی فنشنگ باقی ہے جی، تو اب 2-3 مہینے ڈیلے کر رہے ہیں، تو 2-3 مہینے ڈیلے کرنے کے دوران اگرچہ نکاح ہو چکا، بات کر سکیں، مل سکیں، لیکن پھر بھی بات نہ کریں، پھر بھی فون نہ کریں، تاکہ پہلے دن جو ملاقات ہو اس کی برکتیں نصیب ہو سکے، اس کا لطف نصیب ہو سکے۔ ورنہ کئی مرتبہ یہ ہونے والے دلہا دلہن نکاح کے بعد کئی مرتبہ 1 سال کے بعد رخصتی ہوتی ہے اور یہ فون پہ ہی نئے پرانے ہو جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ نیز دونوں طرف کے رشتہ داروں کا مان سمان، ادب اور احترام کریں۔ ہر لڑکے اور لڑکی کا نکاح سے پہلے 1 ماں اور 1 باپ، نکاح کے بعد دونوں کے 2 ماں اور 2 باپ ہو جاتے ہیں۔ جو دلہا اور لڑکی دلہن اپنی ساس سسر کو ساس سسر سمجھیں اور وہ اپنی اس دلہن کو جی بہو سمجھے، یا اسی طرح اپنے داماد کو داماد سمجھیں، یہ کامیاب زندگی کبھی نہیں گزار سکتے۔ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے ساس سسر کو ماں باپ کی نظر سے دیکھیں، اور ان کو چاہیے یہ بہو اور دلہن داماد کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ بیٹی اور بیٹے کی نظر سے دیکھیں، تو انشاءاللہ محبتوں کے ساتھ زندگی آگے بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جی بس جزاک اللہ۔ خطبہ پڑھیں۔ مائک ہے نہیں، آپ خطبہ پڑھ دیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فقیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال أيضا الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال أيضا النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔
दुल्हा नंबर 1 शेख मोहम्मद फैज़ल इब्न नूरुद्दीन, आप हैं बेटा? इनके वकील शकील अहमद इब्न क्या है जारुल्ला शेख जी आप हैं? क्या नाम क्या है आपका? नहीं ये बादुल्ला। अच्छा, बच्ची ने निकाह की इजाज़त दे दी जी ठीक है। इनके गवाह हैं शेख महबूब हुसैन इब्न निसार अहमद, आप हैं। दूसरे गवाह हैं मोहम्मद हंजला इब्न मोहम्मद यूसुफ शेख, महर 10,000 नकद, ठीक। बेटा शेख मोहम्मद फैज़ल इब्न नूरुद्दीन दानिया बिनते हाफिज़ शरीफ पठान की ज़ात को वकील बिन निकाह ने 2 गवाहों की मौजूदगी में 10,000 नकद 10,000 रुपये नकद महर के एवज़ ज़ौजा बनाकर आपके निकाह में दिया, आपने उनको कबूल किया? जी हाँ, मैंने बोलो बोलो। जी हाँ, मैंने अपने निकाह में कबूल किया। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फ़ीक। हाफिज़ मोहम्मद बिलाल, आप हैं? नहीं, रुकिए आप बीच में इसी तरह तरतीब से चलें। अब्दुल मतीन इब्न अब्दुल रशीद शेख, वकील अब्दुल रसूल इब्न ग़ुलाम जाफ़र शेख, किधर हैं? आप हैं। बच्ची ने इजाज़त दे दी निकाह की। गवाह अब्दुल हफीज़ साहब और अब्दुल रहीम साहब, गवाह मौजूद हैं? माशाअल्लाह। मैं 10,000 नकद आपस में समझौता करके आया हो कि 10-10 में लेके आएंगे बीवी। बेटा अब्दुल मतीन इब्न अब्दुल रशीद शेख साहब नजमा बिनत इब्राहीम सैयद की ज़ात को वकील बिन निकाह अब्दुल रसूल इब्न ग़ुलाम जाफ़र शेख साहब ने 2 गवाहों की मौजूदगी में हाज़िरीन मजलिस के सामने 10,000 नकद रुपये महर के एवज़ आपके निकाह में ज़ौजा बना के दिया, आपने उनको कबूल किया? नाम नुजबा बिनत इब्राहीम सैयद, तो आपने उनको कबूल किया? जी हाँ, मैंने अपने निकाह में कबूल किया। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फ़ीक। हाफिज़ मोहम्मद बिलाल, बच्ची का नाम क्या है? तौफिया जी। वकील बिन निकाह ग़ुलाम जाफ़र इब्न ग़ुलाम नबी साहब, अच्छा आप। बच्ची ने निकाह की इजाज़त दे दी। गवाह मोहम्मद परवेज़ इब्न अब्दुल रसूल साहब, आप। मोहम्मद क़ासिम इब्न मोहम्मद हुसैन साहब जी, महर 5,000, भाव गिरा दिया आपने। बेटा हाफिज़ मोहम्मद बिलाल इब्न मोहम्मद हुसैन शेख साहब, वकील बिन निकाह ने तौफिया बिनत मोहम्मद रफ़ीक शेख की ज़ात को 2 गवाहों की मौजूदगी में 5,786 रुपये नकद महर के एवज़ ज़ौजा बना के आपके निकाह में दिया, आपने उनको कबूल किया? माशाअल्लाह, बारकल्लाह फ़ीक। अल्लाह ताला बेइंतहा क़बूल फरमाए। हाथ उठाइए, दुआ करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह जी, हम ज़ाहिर में आपके बंदे, हकीकत में निहायत गंदे। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीक़ा अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सूए ख़ात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये ज़ुबान को सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करे तो किससे सवाल करें। एक कमज़ोर एक कवी के दरवाज़े पर, एक साइल एक सखी के दरवाज़े पर, एक मोहताज एक गनी के दरवाज़े पर हाजिर है। मेरे प्यारे अल्लाह, हाथों का प्याला बनाकर हम आपसे भीख मांग रहे हैं। या अल्लाह, अपनी मोहब्बत दे दीजिए, अपनी मारिफत दे दीजिए, अपना कुर्ब दे दीजिए, अपनी विलायत दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, फूल जैसी जवानी रखने वाले नौजवान बच्चों का, जिन 3 नौजवान बच्चों का अभी निकाह हुआ इस महफ़िल में, मेरे प्यारे अल्लाह, जो इनके निकाहों में दुल्हनें आई हैं, या अल्लाह इनको आपस में मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, जिस तरह से प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के दरमियान मोहब्बत थी, या अल्लाह ऐसी इज़्दिवाजी मोहब्बत पैदा फ़रमा। मेरे प्यारे अल्लाह, इस निकाह को दोनों ख़ानदानों के आपस में मिलने जुलने का ज़रिया बना, बरकतों और मोहब्बतों का ज़रिया बना। मेरे प्यारे अल्लाह, इस निकाह को नेक नस्ल इंसानी की अफजाइश का ज़रिया बनाकर कबूल फरमा। या अल्लाह, इन बच्चों के मुस्तक़बिल को रोशन फरमा। रब्बे करीम, इस महफ़िल में न जाने कितने बाप ऐसे बैठे हुए हैं जिनके घरों के अंदर जवान जवान बच्चियाँ और जवान जवान बेटे बैठे हुए हैं, उम्र को पहुँच चुके हैं, फ़रीज़े अदा करना आसान नहीं हो रहा। मेरे प्यारे अल्लाह, आफ़ियत के साथ उनके लिए फ़रीज़े निकाह अदा करना आसान फरमा दीजिए।
پیارے اللہ مناسب رشتے ملا دیجئے، مناسب جوڑے ملا دیجئے، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ جیسے ان خاندان والوں نے ہمت کی اور آپ کے گھر میں آ کر سادگی کے ساتھ بغیر کسی رسم کے پیارے اللہ سادگی کے ساتھ یہ نکاح وجود میں آیا، میرے پیارے اللہ امت کو اس سادگی کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ میرے پیارے اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا ہو۔ میرے پیارے اللہ ہمارے نکاحوں میں یا اللہ کم سے کم خرچ کر کے ہمیں نکاح کرنے والا بنا دیجئے تاکہ ہمارے نکاح یا اللہ یہ افضل اور برکت والے بن جائیں۔ میرے پیارے رب پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، ارادے ہیں جن کو کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں بہت سارے بے گھر بے در بے سہارا ہیں، یا اللہ ان کو سکون و سہارا عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ بہت سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، یا اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایسی تمنائیں ہیں کہ اللہ جن کو آج تک مخلوق کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی ہے، یا اللہ آپ سب کے دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے، مرادوں سے واقف ہیں، سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ بہت سے لوگوں کو نکاح کیے ہوئے زمانہ گزر چکا، لیکن آج تک میاں بیوی میں ایسی محبت قائم نہیں ہو سکی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ یا اللہ دلوں کو پھیرنا اور دلوں کے اندر محبت پیدا کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ جی عافیت کے ساتھ دلوں میں سچی محبت پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ بہت سو کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن گود اولاد سے خالی ہے، اللہ نے ایک سال اولاد عطا فرما، بیٹی بھی عطا فرما اور بیٹے بھی عطا فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگ کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں، اللہ حلال روزی روزگار عطا فرما۔ رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔